سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس طرح میری شادی اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہو گئی۔ مائیں رانی نے اس انوکھی شادی کی کہانی بلال بن عثمان کو سناتے ہوئے کہا، میں نے اپنے بھائی کے لیے یہ قربانی دی۔ یہ تو میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھائی راج سے محروم ہو جائے۔ مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ میرا خاوند میرے بھائی کو قتل کرا کے اس کے تخت پر بیٹھ جائے گا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ تمہاری شادی کس کے ساتھ کی جا رہی تھی؟ بلال نے پوچھا۔ معلوم تھا، مائیں رانی نے جواب دیا، وہ بھی راجہ ہے۔ باٹیا نام کی ایک ریاست ہے، وہ اس کا راجہ ہے۔ اس کا نام سوہن رائے ہے۔ میں سوہن آباد میں اپنے بھائی دہر سینا کے پاس تھی۔ اس نے مجھے اس بھائی راجہ داہر کے پاس بھیج دیا تھا۔ اس نے پیغام یہ بھیجا تھا کہ میری شادی فوراً بھاٹیا کے راجہ سوہن رائے کے ساتھ کر دی جائے۔ بھائی دہر سینا نے میرے ساتھ میرا جہیز بھی بھیجا تھا، جس میں 700 گھوڑے اور 500 ٹھاکر تھے، اور ایک قلعہ بھی جہیز میں دیا جا رہا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ راجہ داہر کے بھائی دہر سینا کو پتہ چلا کہ داہر نے مائیں کے ساتھ شادی کر لی ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے داہر کو لکھا کہ وہ مائیں رانی کو راجہ سوہن رائے کے حوالے کر دے۔ داہر نے جواب دیا کہ اس نے کس خطرے کے تحت اپنی بہن کے ساتھ شادی کی ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ بہن کو اس نے بہن ہی رکھا ہے، اسے عملاً بیوی نہیں بنایا۔ دہر سینا کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس نے فوج ساتھ لی اور راجہ داہر کی راجدھانی کو آ کر محاصرے میں لے لیا۔ راجہ داہر کے پاس زیادہ فوج تھی۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ محاصرہ توڑا جائے۔ اس حکم پر فوج باہر نکل آئی۔ دہر سینا نے دیکھا کہ اس کی فوج داہر کی فوج کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، تو اس نے راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ وہ قلعے سے باہر آ کر اس کی بات سنے۔ راجہ داہر نے دہر سینا کو یہ پیغام بھیجا کہ تم میرے بھائی ہو، تم خود قلعے میں کیوں نہیں آ جاتے؟ اس پیغام پر دہر سینا ہاتھی پر سوار ہو کر قلعے میں آیا اور راجہ داہر سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ باہر چلے۔ راجہ داہر اسی ہاتھی پر سوار ہو گیا۔ ہودے میں آگے دہر سینا آگے کو منہ کیے بیٹھا تھا، داہر پیچھے بیٹھ گیا۔ اس کا وزیر بدہمن ساتھ ساتھ گھوڑے پر جا رہا تھا۔ جب ہاتھی قلعے کے دروازے پر پہنچا تو بدہمن کو کچھ شک ہوا۔ اسے کسی سے اشارہ ملا۔ اس نے راجہ داہر کو اشارہ کیا کہ وہ باہر نہ جائے۔ دہر سینا تو آگے کو دیکھ رہا تھا۔ داہر ہودے میں کھڑا تھا اور دروازے کے اوپر کسی چیز کو پکڑ کر لٹک گیا۔ ہاتھی باہر نکل گیا، داہر کو اوپر سے اتارا گیا اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ باہر جا کر دہر سینا نے ہاتھی رکوایا۔ پیچھے دیکھا تو داہر ہودے میں نہیں تھا۔ تم نے ہمیں روک لیا تھا، راجہ داہر نے اپنے وزیر سے پوچھا۔ آپ کا بھائی آپ کو باہر قتل کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، بدہمن نے جواب دیا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے اور میرے بھیجے ہوئے ایک جاسوس نے عین اس وقت مجھے یہ خبر دی تھی جب آپ ہاتھی پر سوار دروازے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ تاریخوں میں ہے کہ دہر سینا نے داہر کو واقعی قتل کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ دہر سینا نے دیکھا کہ داہر اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اس کی فوج داہر کی فوج کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، تو اسے بہت صدمہ ہوا۔ صدمے کے علاوہ گرمی زیادہ تھی، دہر سینا کو بخار ہو گیا۔ اس کے تمام جسم پر چھالے اٹھائے۔ وہ 4 روز بیمار رہ کر قلعے کے باہر مر گیا۔ یہ واقعہ 672 عیسوی کا ہے۔ اس وقت دہر سینا کی عمر 23 سال تھی۔ کیا سمجھے ہو بلال؟ مائیں رانی نے بلال بن عثمان کو یہ ساری داستان سنا کر کہا۔ راجہ داہر مجھ پر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ہمارا رشتہ بھائی بہن والا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں جوان ہوں اور اس عمر میں مجھے اپنے خاوند کے پاس ہونا چاہیے۔ اسے احساس ہے کہ جوان جسم کے مطالبے کیا ہوتے ہیں اور جوان روح کیا چاہتی ہے۔ اس نے اپنے تخت کو بچانے کے لیے میری جوانی کے جذبات کی قربانی دی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس ملک میں زندہ لڑکیوں کی جان کی قربانی بھی دی جاتی ہے، بلال بن عثمان نے کہا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، مائیں رانی نے کہا۔ اگر نجومی یا پنڈت کہہ دیں کہ کوئی آئی ہوئی مصیبت انسانی جان کی قربانی سے ٹلے گی تو کسی موزوں لڑکی کو پنڈتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ رسم ایک خاص طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ ہم اسے شرک اور گناہ کبیرہ کہتے ہیں، بلال نے کہا۔ تمہارا خدا کیسا خدا ہے جو اپنے بندوں کا خون بہا کر خوش ہوتا ہے؟ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ مذہب کی بات نہ کرو، مائیں رانی نے کہا۔ میں جب تمہارے پاس آتی ہوں تو میں ہندو نہیں ہوتی اور میں تمہیں مسلمان نہیں سمجھتی۔
میں ایک عورت ہوں اور تمہیں ایک مرد سمجھ کر آتی ہوں۔ عورت اس مرد کو اپنے دل میں بساتی ہے جو اس کے دل کو اچھا لگتا ہے۔ میں رانی ہوں، میں تمہیں زنجیروں میں باندھ کر اپنا غلام بنا سکتی ہوں، لیکن میں تمہاری محبت کی زنجیروں میں بندھ کر تمہاری غلام ہو گئی ہوں۔ میں تمہارے اس سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ میں اپنے خاوند کو کیوں دھوکہ دے رہی ہوں اور میں اسے محبت کے قابل کیوں نہیں سمجھ رہی۔ میں کہہ رہی تھی کہ میرا بھائی راجہ طاہر جانتا ہے کہ اس نے میری جوانی کے ارمان اور رومان قربان کر کے مجھے ریگستان میں چھوڑ دیا ہے، جہاں میں پیاسی بھٹک رہی ہوں۔ میرے وجود کا انگ انگ جل رہا ہے۔ وہ مرد ہے اور راجہ ہے، کلی کلی کا رس چو سکتا ہے۔ محل میں داسیوں کی کمی نہیں، اسے ایک پیوی کا پابند رہنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے مجھے بھی آزاد چھوڑ رکھا ہے، لیکن میں رانی ہوں۔ میں اپنے وقار کو مٹی میں نہیں ملا سکتی، میں کسی کی بیوی نہیں بن سکتی، لیکن فطرت کا گلا نہیں گھونٹ سکتی۔ دل میں محبت کا جولاؤ بھڑک اٹھا ہے، اسے میں بجھا نہیں سکتی۔ میں کسی کی بیوی نہیں بن سکتی جو مجھے پیار سے دیکھے اور میں جس کے راستے میں آنکھیں بچھاؤں۔ میں سمجھ گیا ہوں رانی، بلال نے کہا۔ خدا کی قسم تم نے میرے دل میں اپنا پیار پیدا کر لیا ہے، لیکن میں اجنبی مسافر ہوں، تمہارے وطن میں بے وطن ہوں۔ کیا ایک چلا وطن کے ساتھ یوں چھپ چھپ کر ملتی رہو گی؟ نہیں، مائی نے جواب دیا، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گی رانی۔ بلال نے اسے قریب کرتے ہوئے کہا، اگر میں بے وطن نہ ہوتا تو تمہیں مسلمان بنا کر تمہارے ساتھ شادی کر لیتا۔ تم نے پھر مذہب کا نام لیا، مائی نے کہا۔ نہ میں اپنا مذہب چھوڑوں گی، نہ تمہیں اپنے مذہب میں لانے کی کوشش کروں گی۔ ہم ایک دوسرے کی پوجا کیا کریں گے۔ کہو بلال، قبول کرتے ہو؟ 6 سال بعد رمل کے راجہ نے راجہ دہر کے ملک پر حملہ کر دیا اور اس کے کچھ علاقے پر قبضہ کر کے آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، یہ سب نر ہاتھی تھے۔ انہیں بہت زیادہ اور بڑی قوی غذا کھلائی جاتی تھی، اس لیے یہ مستی میں رہتے تھے۔ حملے کے لیے ان ہاتھیوں کو شراب پلا کر لایا گیا تھا۔ ہاتھیوں کے ساتھ مل کر راجہ کی جو فوج تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ راجہ طاہر گھبرا گیا۔ اس کی فوج اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ راجہ طاہر نے اپنے وزیر بدہمن کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا کرے۔ مقابلہ کرے مہاراج، بدہمن نے کہا۔ اپنی فوج تھوڑی ہے تو کیا ہوا؟ اس خزانے کا منہ کھولیں جس میں آپ نے دولت کے ڈھیر لگا رکھے ہیں، کہ لوگوں میں تقسیم کریں اور انہیں کہیں کہ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ بہادری سے لڑنے والوں کے لیے انعام مقرر کریں۔ رعایا کو لڑنے کا تجربہ نہیں، راجہ طاہر نے کہا۔ اناڑی لوگ دشمن کی آگے ٹھہر نہیں سکیں گے، پھر دشمن کے ساتھ صلح کر لیں، وزیر بدہمن نے کہا۔ کیا اس سے بہتر موت نہیں؟ وزیر نے کہا، ہمارا دشمن صلح کی نہ جانے کتنی قیمت اور نہ جانے کیسی قیمت مانگ بیٹھے۔ صلح کا مطلب ہے ہتھیار ڈالنا، میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ پھر ایک ہی صورت رہ جاتی ہے، بدہمن نے کہا۔ مہاراج نے عرب کے جن مسلمانوں کو پناہ دے کر اپنے ملک میں آباد کیا تھا انہیں لڑنے پر راضی کریں، لیکن ان کی تعداد صرف 500 ہے، راجہ طاہر نے کہا۔ شاید کچھ زیادہ ہو، اتنی تھوڑی تعداد میں کچھ نہیں کر سکیں گے مہاراج، بدہمن نے کہا۔ عربوں کو آپ نہیں جانتے، یہ اس قوم کے آدمی ہیں جس نے فارسیوں اور رومیوں کو شکست پر شکست دے کر ان کی جنگی طاقت ختم کر ڈالی ہے۔ یہ لوگ دلیر بھی ہیں اور بہت تھوڑی تعداد میں فتح پانے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ چرچ ناموں اور تاریخ معصومی میں لکھا ہے کہ راجہ طاہر کو یہ مشورہ پسند آیا اور خود ان عرب مسلمانوں کے پاس گیا جنہیں اس نے اپنے ملک میں پناہ دی تھی۔ ان کی تعداد 500 تھی اور یہ سب اپنے قبیلوں کے سردار یا سرداروں کے بیٹے تھے۔ یہ باغی ہوئے، پھر وہاں سے بھاگ کر سندھ میں آ گئے تھے۔ ان کا سردار یا امیر محمد علافی تھا، بعض مورخوں نے اس کا نام حارث علافی لکھا ہے۔ وہ بنی اسامہ کا سردار تھا اور سندھ میں آنے والے سرداروں نے اسے اپنا امیر بنا لیا تھا۔ علافی قبیلے نے عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں مکران کے امیر سعید بن اسلم کلابی کو قتل کیا تھا۔ مہاراج، علافی نے آگے بڑھ کر طاہر کا استقبال کیا اور کہا، آپ کے آنے میں وہ شان نہیں جس شان سے آپ باہر نکلا کرتے ہیں۔ آج میری شان کو تمہاری تلوار قائم رکھے گی، راجہ طاہر نے کہا۔ میں احسان جتانے اور احسان کا صلہ لینے نہیں آیا، میں دوستی کا حق لینے آیا ہوں۔ علافی نے اسے بٹھایا اور 3-4 سرکردہ آدمیوں کو بھی بلا لیا۔ کہو مہاراج، علافی نے پوچھا، آج ہماری تلوار کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ ہم دوستی کا حق ادا کریں گے۔ راجہ طاہر نے اسے بتایا کہ ایک بہت طاقتور دشمن اس پر حملہ کرنے آ رہا ہے اور اس وقت اس کی فوج 10-12 میل دور پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔
خدا کی قسم عرب کے کسی مسلمان خدا کی قسم عرب کے مسلمان کسی کا احسان بھولا نہیں کرتے۔ الافی نے کہا، ہم دوستی کا حق ادا کریں گے، حق ادا نہ ہوا تو جانیں دے دیں گے۔ پھر کوئی ترکیب کرو اور میرے راج کو اس دشمن سے بچاؤ۔ داہر نے مایوس اور ہارے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ دشمن کے پاس ہاتھی ہیں جو بدمست ہیں۔ ان کی یلغار کو تو کوئی فوج برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ ان کی چنگاڑ سے ہی فوج پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ کیا آپ لوگ ان ہاتھیوں سے مقابلے کی کوئی ترکیب سوچ سکتے ہیں؟ اے سندھ کے راجا، ایک بوڑھے عرب سردار نے کہا، آج سے 40 سال پہلے کے دن یاد کر تو اس وقت چھوٹا ہوگا۔ فارس کے آتش پرستوں نے ہمارے ہاتھوں کھائی ہوئی شکستوں سے تنگ آ کر قادسیہ کے میدان میں ہم سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے اتنی فوج اتاری تھی جو شاید اس سے پہلے کسی لڑائی میں نہیں اتری تھی۔ آتش پرست ہاتھی لائے تھے۔ ہمارے لیے ہاتھی بالکل نئی اور بہت ہی خوفناک چیز تھی۔ میں اس وقت جوان تھا اور میں اس میدان میں لڑ رہا تھا۔ اے سندھ کے راجا، تو شاید جانتا ہوگا کہ شاہ فارس کو یہ ہاتھی اس وقت کے سندھ کے راجا نے دیے تھے۔ یہ ہندوستان کے جنگی ہاتھی تھے۔ 40 سال گزر گئے ہیں لیکن ان ہاتھیوں کی چنگاڑیں مجھے آج بھی سنائی دے رہی ہیں۔ ان ہاتھیوں نے ہماری فوج کو بہت نقصان پہنچایا تھا لیکن ہم نے ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ ڈالی تھیں۔ کیا یہ کام آسان تھا؟ نہیں میرے بزرگ دوست، راجہ داہر نے کہا، یہ کام آسان نہیں تھا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا۔ مجھے ذرا بڑے ہو کر معلوم ہوا تھا کہ مسلمانوں نے قادسیہ کی جنگ میں فارسیوں کو بہت بڑی شکست دی ہے اور ہاتھیوں نے زخمی ہو کر اپنی فوج میں بگدڑ مچا دی تھی۔ جنگ قادسیہ 635 عیسوی 14 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ اس وقت شاہ فارس یزدگرد تھا۔ اس نے مختلف ملکوں سے فوجی مدد یہ کہہ کر مانگی تھی کہ اسلام کے سیلاب کو روکا نہ گیا تو کوئی اور مذہب زندہ نہیں رہے گا اور سب مسلمانوں کے غلام ہوں گے۔ اس نے سندھ کے راجا سے بھی مدد مانگی تھی۔ سندھ کے راجا نے اسے اپنی فوج کی کچھ نفری دی تھی اور جو خطرناک چیز دی وہ ہاتھی تھے۔ معلوم نہیں سندھ سے کتنے ہاتھی شاہ فارس کو دیے گئے تھے۔ ان میں راجا کا اپنا سفید ہاتھی بھی شامل تھا جو دراصل سفید نہیں بلکہ سفیدی مائل بھورا تھا۔ جنگ قادسیہ میں اس ہاتھی پر فارس کا مشہور سالار رستم سوار تھا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اسی لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، راجہ داہر نے کہا۔ ہاتھیوں کا مقابلہ تم ہی کر سکتے ہو۔ میں نے تمہاری مدد کی تھی، تم میری مدد کرو۔ ہم مدد کو پہنچیں گے، الافی نے کہا۔ ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، ہاتھی انشاءاللہ میدان میں آئیں گے ہی نہیں۔ ہم میں لڑنے کے قابل جتنے بھی آدمی ہیں وہ لڑیں گے۔ آپ ہمیں تھوڑی سی فوج دے دیں، باقی فوج کو آپ بھی ادھر روانہ کر دیں جدھر دشمن پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے پڑاؤ سے کچھ دور آپ کی فوج پڑاؤ کرے اور اپنے ارد گرد خندق کھود دے۔ مجھے اپنے 500 سوار دے دیں، باقی میرے اپنے سوار ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ کا دشمن بھی دیکھ لے گا اور آپ بھی دیکھ لینا۔ پھر جو ہوا وہ عرب کے مسلمانوں کی عسکری روایات کے عین مطابق ہوا۔ صرف سندھ کے راجہ داہر اور اس کے دشمن نے ہی نہ دیکھا بلکہ تاریخ نے دیکھا اور آج تک تاریخ ساری دنیا کو دکھا رہی ہے۔ ہوا یہ کہ محمد حارث الافی کی ہدایات کے مطابق راجہ داہر نے اپنی فوج کے 500 سوار اس کے حوالے کر دیے۔ الافی نے ان میں مسلمان سوار شامل کر لیے۔ داہر کی فوج نے قلعے سے نکل کر کوچ کیا اور رمل کے راجہ کی فوج کے پڑاؤ سے 3 میل دور خیمے گاڑ دیے اور خیمہ گاہ کے ارد گرد خندق کھود لی۔ اس دوران الافی بیس بدل کر اور 1-2 ساتھیوں کو ساتھ لے کر راجہ داہر کے دشمن کی خیمہ گاہ تک گیا اور دیکھا کہ وہاں کتنی فوج ہے اور کیا کہاں ہے۔ وہ تو بہت بڑا لشکر تھا۔ راجہ داہر کے بچنے کی یہی صورت تھی کہ اپنے دشمن کی شرائط پر اس سے صلح کر لیتا یا اس کی اطاعت قبول کر لیتا۔ رمل کے راجہ نے داہر کی فوج پر توجہ مرکوز کر لی اور حملے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ داہر کی فوج اس کی فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تو وہ بے فکر ہو گیا۔ اسے ایسا خطرہ نظر نہ آیا کہ راجہ داہر کی فوج اس پر حملہ کر دے گی۔ ایک رات جب رمل کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی تھی، الافی نے اپنے سواروں میں سے جن میں سندھی اور عرب سوار شامل تھے رمل کی خیمہ گاہ پر شب خون مارا اور خیموں کو آگ لگا دی۔ خیمہ گاہ میں بگدڑ مچ گئی۔ دشمن کی فوج سوائے بھاگ نکلنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن الافی کا شب خون اتنا شدید اور تیز تھا کہ رمل کی فوج کے لیے بھاگنا بھی محال ہو گیا۔ ہزاروں سپاہی مارے گئے اور جنگی قیدی بھی ہوئے اور 50 ہاتھی بھی پکڑ لیے گئے۔ رمل کے راجہ کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ راجہ داہر نے عرب کے ان پناہ گزین مسلمانوں کو جو انعامات دیے
ان کے علاوہ انہیں مکران کی سرحد پر خاصا وسیع علاقہ دے دیا جہاں یہ عرب آباد ہو گئے۔ اس وقت تک بلال بن عثمان اور اس کے 4 ساتھی محل کی خاص استبل کی ملازمت میں 5 سال گزار چکے تھے۔ مائیں رانی کی نظر کرم بلال پر ضرورت سے بھی زیادہ تھی۔ وہ رسمی طور پر اپنے سگے بھائی کی بیوی تھی، لیکن اس کی درپردہ مراسم بلال کے ساتھ تھے۔ وہ جب شکار کے لیے جاتی تھی تو ان 5 اربوں کو ساتھ لے جاتی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور داہر کے راجہ کی سرحدیں پھیلتی چلی گئیں۔ پھیلتے پھیلتے سرحدیں ملتان تک جا پہنچیں۔ سیستان اور کچھ علاقہ مکران کا بھی ان کی سرحدوں میں آ گیا، اور جنوب میں مالوا اور گجرات کاٹیا وار کے علاقے بھی راجہ داہر کے زیر نگین ہو گئے۔ مائیں رانی بڑھاپے میں داخل ہو گئی۔ بلال بن عثمان بھی بوڑھا ہونے لگا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے۔ راجہ داہر کی حکمرانی تو وسیع ہو گئی، لیکن اس کا ذہن تنگ ہو گیا۔ اس نے رعایا پر ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ اس وقت داہر کے ملک میں بدھ مت کے پیروکار زیادہ تھے۔ داہر خود برہمن تھا۔ بدھ مت کے پیروکار جاٹ تھے۔ ان کی الگ تھلگ قوم تھی۔ داہر نے ان بدھوں کا جینا حرام کر دیا۔ ان کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرنے لگا۔ عرب کی اسلامی حکومت کے ساتھ بھی اس نے دشمنی پیدا کر لی تھی۔ جب حجاج بن یوسف عراق کا حاکم تھا، اس وقت راجہ داہر کی مجرمانہ اور مدافعانہ کارروائیاں تیز ہو گئی تھیں۔ عرب سے جو باغی ادھر آتے تھے، داہر انہیں اپنے ہاں پناہ دیتا اور انہیں اسلامی حکومت کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ حجاج بن یوسف کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ حجاج عادی سلطنت کا حاکم تھا اور وہ ظالمانہ حد تک سخت گیر تھا۔ اس کے ڈر سے کئی باغی عراق سے بھاگ کر سندھ میں آ گئے تھے، اور راجہ داہر نے انہیں نہ صرف پناہ دی تھی بلکہ انہیں اسلامی حکومت کے خلاف زمین دوز تقریبی کارروائیوں کے لیے تیار کرتا رہتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم فارس کا حاکم تھا، اور اس کا دارالسلطنت شیراز تھا۔ اس کی عمر 17 سال تھی، لیکن ذہنی لحاظ سے فہم و فراست اور تدبر کے لحاظ سے وہ تجربہ کار اور منجے ہوئے اندھیڑ عمر آدمی سے زیادہ ذہین تھا۔ یہ ماں کی اور حجاج کی تعلیم و تربیت کا کرشمہ تھا۔ عسکری لحاظ سے وہ منجا ہوا سپہ سالار تھا۔ فارس کے کرد باغی جنگجو تھے۔ فارس کا شہنشاہ بھی ان کی باغیانیہ سرگرمیوں کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے فن حرب و ضرب کی مہارت اور تدبر سے کردوں کو ایسی لگام ڈالی کہ کرد اس کے اشاروں پر ناچنے لگے تھے۔